बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 17 मई है, हफ्ते का दिन है, और एक तरफ जहां पर तमाम अरब हुक्मरानों की जानिब से घुटने टेक दिए गए हैं और फलस्तीन का सौदा करते हुए अरबों डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका की गोद में डाल दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की गोद में डाल दिए गए हैं, और इतनी तौफीक नहीं हुई कि उन अरबों डॉलर्स के बदले में ही गजा के अंदर जंग बंद करवा दी जाए और गजा को उसकी इंडिपेंडेंसी के हवाले से, फलस्तीन की आजादी के हवाले से कोई अपना किरदार अदा कर दिया जाए। यहां पर जश्न मनाए जा रहे थे और साथ ही साथ फिर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के हवाले से खबरें वो भी गर्दिश कर रही हैं। और अगर जिस तरह से शाम के हवाले से मैंने आपके सामने खबर रखी, अगर शाम जो है वो तस्लीम करा तो क्या जो सऊदी अरेबिया है या दीगर जो ममालिक है, अरब ममालिक, क्या वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होंगे? अभी शामी सदर की जानिब से जिसके ऊपर पाबंदियां थी, शाम के ऊपर पाबंदियां थी, वो पाबंदियां उठवाने के लिए सब कुछ ही बेच दिया क्या? और फिर फलस्तीन के साथ गद्दारी, धोखाधड़ी, ये सब कुछ आपके सामने है। जहां पर एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त एक ऐसा गरीब अरब मुल्क है जो कि डट के खड़ा है और वो लड़ाई भी ले रहा है, वो अपने ऊपर हमले भी झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिर फलस्तीन के बदले की बात करता है कि फलस्तीन के साथ साथ जब तक फलस्तीन के ऊपर हमले रुकते नहीं है, वो अपने हमले नहीं रोकेगा। मैं बात कर रहा हूं यमन की, और यमन को रोकने के लिए अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमले भी जारी रखे गए। 2 महीने तक वहां पर जंग भी जारी रही, और मिसाइल हमले, वहां पर जो ड्रोन्स हैं और फिर जहाज जाते थे, भरपूर तरीके से हमले होते रहे। लेकिन इसके बावजूद उनको भी आखिरकार सीजफायर करना ही पड़ा, जंग बंद करनी पड़ी। लेकिन अब जिस तरीके से रात गए जो नेतन्याहू की जानिब से यमन के ऊपर 2 अहम तरीन स्पॉट्स के ऊपर जो उनकी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर बमबारी की गई, जिसके बाद जो यमन की जानिब से भरपूर तरीके से अग्रेशन के हवाले से उन्होंने अपने हमलों को मजीद वुसअत देने का ऐलान करते हुए बाकायदा नेतन्याहू के जान लेने के हवाले से, कत्ल के मंसूबे के हवाले से खबरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। वो मंसूबा क्या था, किस तरीके से वो प्लानिंग तरतीब दी गई है, ये यमन की जानिब से जो प्लान है वो किस तरह से रिवील किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही थी, अब जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़े हैं वो मिडल ईस्ट से ही बाहर वापस जाने पर मजबूर हो गए, और वहां से उन्होंने इसी में आफियत जानी कि यहां से निकला जाए, और किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये नहीं कि यूएसएस इनका जो हैरी एस ट्रूमैन है वो अगर जा रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट कोई आ रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि तमाम तरह वो जंगी बेड़े वहां पे तकरीबन 30 ड्रोन्स गंवाने के बाद, 3 जहाज जो है वो तबाह करवाने के बाद आप वहां से वापस निकलने पर मजबूर हो गए। कैसे, ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो ईरान है उसकी जानिब से एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है, और ईरान की जानिब से नया डिफेंस सिस्टम इजाद कर लिया गया है। पूरी दुनिया में जो धूम है जी, आयरन डोम, फिर थॉट डिफेंस सिस्टम, एरो, S-400, ये वो डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनकी पूरी दुनिया के अंदर धूम। और अब जो इस वक्त यूं कह लें कि इजराइल जो है उसमें थॉट भी मौजूद है, उसमें एरो भी मौजूद है, उसमें बाकायदा तौर पर डेविड स्लिंग भी मौजूद है। ये अमेरिकन, ब्रिटिश और फिर जर्मन, ये उन तमाम के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अब उनकी जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज देते हुए एक नया जो डिफेंस सिस्टम जो है वो इजाद किया गया, जिसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। और फिर आयरन डोम जो है और फिर थॉट का भी तोड़ निकाल लिया गया है। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि हमने हौसियों की 2 बंदरगाहों पर हमला किया और ये सिर्फ शुरुआत है, और हम हौसियों पर ज्यादा ताकत के साथ हमला करेंगे और इनकी क़यादत और इनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने के काबिल बनाता है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि नेतन्याहू ने कहा कि मैं वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ, फिजाइया के कमांडर और हमारे शानदार अमले के साथ यहां एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर हूं, और हमारे पायलटों ने एक बार फिर हौसियों की 2 बंदरगाहों पर कामयाबी से हमला किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी होगी, और हम खामोश नहीं बैठेंगे और हौसियों को हमें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। हम इन पर बहुत ज्यादा ताकत के साथ हमला करेंगे, बशमूल इनकी क़यादत और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्हें हम पर हमला करने के काबिल बनाता है। हम ये भी जानते हैं कि हौसी सिर्फ एक साधनी शख्सियत है, और इनके पीछे इनकी मदद, रहनुमाई और मालूमात फराहम करने वाला जो ईरान है, जो और हौसियों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, और हम इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन तरीके से अपना दिफा करेंगे। अभी ये खबर सामने आई, यमन के जो अंसारुल्लाह मीडिया वफ्द के नायब सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि गजा की पट्टी के अंदर जो फौजी ऑपरेशन में तोसी और यमनी बंदरगाहों पर जारी हमलों के जवाब में
وہ اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دیں گے، جبکہ نتن یاہو نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ حوثی صرف ایک فوجی ونگ ہے اور ان کے پیچھے ایران ہے جو انہیں مدد، ہدایات اور اختیار فراہم کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر جنگ نے کہا، جو وار منسٹر ہے، اس نے کہا کہ جس طرح ہم نے غزہ میں زیف اور سنوار اور بیروت کے اندر نصر اللہ اور تہران کے اندر ہنیہ کے ساتھ کیا، اسی طرح ہم یمن میں عبد الملک الحوثی کا شکار کر کے اسے ختم کریں گے۔ لیکن دوسری جانب جب یہ اعلان ہوتا ہے، ساتھ ہی تحریک جو ہے اس وقت جو یمنی تحریک ہے اور یمنی حوثی جو ہیں، ان کی ایک سینئر شخصیت ہے نصر الدین امیر، اس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیلی قیادت بالخصوص نتن یاہو کی نگرانی جاری رکھیں گے اور اسے قتل کرنے کے لیے ذاتی طور پر اس کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غزہ میں جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قتل عام کا براہ راست ذمہ دار ہے، اور اس نے اس کا تعاقب اس وقت بھی کیا جب وہ ہوائی اڈے پر تھے، اور یہ اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ایک طرف وہ بیان جو دیا، اس نے پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ تھرتھلی مچا کے رکھ دیا کہ یہ بیسیکلی کیا گیم ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اب اس طرح سے ایک شو یہ کروایا جا رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہے، اور وہاں کے ان کے وزراء جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراضی چل رہی ہے، کشیدگی چل رہی ہے۔ دیکھیں کشیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ان کا ایک بانڈ ہے، یا جس طرح سے امریکہ کو لے کر جو یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کو لے کر امریکہ کی ایک اپنی ساکھ ہے، اور وہاں پہ اس نے اپنی اس کو ایک بیس بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب امریکہ کے پاس جس طرح سے 230 MQ-9 ڈرونز تھے، اور ان میں سے 30 یمن نے تباہ کر دیے، 160 قطر کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 40 ذخیرہ میں رہ گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کو ایرانی ساختہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرایا گیا ہے، جس سے ڈرونز کے خطرے کے بارے میں خدشات جو ہے وہ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن اب الجزیرہ کی جانب سے خبر رپورٹ کی گئی اور بتایا گیا کہ الجزیرہ کوٹڈ a US official as saying the USS Harry S. Truman is leaving the Middle East and there are no plans to replace it۔ مطلب جو USS ہیری ایس ٹرومین جو ان کا جنگی بحری بیڑا ہے، وہ مڈل ایسٹ کو چھوڑ گیا ہے، اور اس کی جگہ پر کسی کو ریپلیس کرنے کو کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا the aircraft carrier USS ہیری ٹرومین lost 3 fighter jets from the beginning to the end of its mission in Red Sea۔ مطلب جب انہوں نے اپنا ریڈ سی کے اندر مشن شروع کیا، شروع کرنے سے لے کر اب تک تقریباً 3 ان کی فائٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر فائٹر جیٹس وہ بھی تباہ ہوئے، اور لیکن اس وقت جو اسرائیل کی کنیسٹ ہے اس کی کارکن کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی اب نتن یاہو پر بھروسہ نہیں کرتے اور ان پر انحصار نہیں کرنا چاہتے، وہ ایران، سعودیوں، حوثیوں اور حماس کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے مفادات کے لیے برا ہے، اور 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے لیے نتن یاہو ذمہ دار ہے۔ لیکن اسٹیو وٹکوف کیا کہہ رہا ہے، جو کہ اسپیشل انوائے ہے مڈل ایسٹ کے لیے؟ اس نے کہا کہ اگر ٹرمپ ایران اور عرب ممالک کو متحد کر سکتے ہیں تو مشرق وسطی اقتصادی طور پر یورپی یونین سے آگے نکل سکتا ہے۔ خلیجی ریاستیں اپنی موجودہ حالت میں انتہائی کم قیمت پر ہیں، یورپ ناکارہ ہے، اور ایک متحدہ خلیج یورپ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی فوج جو ہے وہ اب پوری ایکشن پلان کے اوپر تیاری کیے بیٹھی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی غزہ کی پٹی کے اندر انہوں نے اہم ترین علاقوں کے اوپر تسلط کے لیے آپریشن گیڈونس وہیکلز کے حصے کے طور پر کام کیا، اور جو IDF کے ترجمان کے مطابق فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں اسٹریٹجک مقامات پر جو ہے وہ تسلط کرنے کے لیے وسیع حملے کیے اور زمینی دستوں کو متحرک کیا ہے، اور یہ کارروائیاں آپریشن گیڈون کے روت کے ابتدائی مرحلے کا حصہ ہے، اور غزہ میں فوجی مہم کی توسیع بھی جاری ہے۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ یمن پر حملے ایک قسم کا دکھاوا ہے، وہ یمنیوں کو نہیں روکتے، ان کے میزائل داغنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتے اور مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ یمنی میزائل اسرائیلی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ غزہ کی پٹی کے اندر جنگ کے اثرات میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب کل اپنا دورہ مکمل کر کے مڈل ایسٹ کا واپس اپنے ملک روانہ ہوئے، تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جولانی سے ملاقات کے بارے میں اپنی تقریر میں واضح کرتا ہوں کہ میں نے شام کے نئے رہنما سے ملاقات کی، اس کا ماضی مضبوط ہے، سچ کہوں تو بہت مضبوط ماضی ہے، لیکن مجھے وہ پسند آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک قابل نمائندہ دیکھیں گے۔ مطلب اب آف کورس آپ کی پسند کا آپ کے اکارڈنگ ہوگا تو قابل ہوگا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کے ملک کی قیادت کرنے کے لیے آپ کا ماضی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ وہ ایک مضبوط آدمی ہے، اور میری رائے میں یہ اچھی بات تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بن لادن کو امریکہ کے لیے بھی ہیرو سمجھا جاتا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ باقی تو دیکھیں، میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں،
جب یہ جولانی حکومت آئی اور اس کے حوالے سے جو ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا، تو ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے ایک یوٹیوب فیملی ہے کچھ بڑے غصہ بھی ہوئے. میں دیکھیں یہاں پر جب میں ویڈیوز کرتا ہوں تو صرف بینگ اے مسلم وہ میں جو مسلمانوں کے حق میں، جو اسلام کے حق میں، جو امت مسلمہ کے حق میں بہترین مجھے لگتا ہے میں اس کو انالائز کرتا ہوں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، میری صرف اور صرف جو امت مسلمہ کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ وہ ایک اٹیچمنٹ، جو چیزیں میں نے رکھی آج وہی ہو رہا ہے. لیکن جو دیکھنے والے تھے ان کو برا لگتا تھا کہ جولانے کے حوالے سے میں کیوں یہ کر رہا ہوں، اور وہ غصہ بھی کرتے تھے. اب وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے. ابھی دوسری جانب اب دیکھیے نا، جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سیریا ود اٹس نیو لیڈرشپ فالوئنگ the ouster of Bashar al-Assad in December also is under discussion as a possible location for resettling Palestinians currently in Gaza, according to one of the people with direct knowledge of the efforts and a former US official familiar with discussions. مطلب اب جو شام ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ بشار الاسد دسمبر میں اس کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی، اس کے بعد اب جو نئی حکومت ہے وہ غزہ کے اندر جو پیلسٹینینز ہیں ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے شام کو بھی بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے، اور شام کے اندر ان کو منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ڈیل آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب جو اس وقت شامی حکومت جو ہے اس نے سب کچھ بیچ کے رکھ دیا ہے. جو نئی حکومت ہے اس نے شامی فوج کو تباہ کیا، ٹرمپ کو تیل دیا، شام کا ایک تہائی علاقہ نیتن یاہو کو دے دیا، وہ کچھ کیا جس کا کسی اسرائیلی افسر نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ سب ٹرمپ کے ساتھ تصویر کے بدلے میں ہوا ہے. لیکن ابھی جو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور IRGC کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ ایران نے ایک نئی دفاعی جو فوجی ٹیکنالوجی ہے وہ بنائی ہے جو طاقت کے عالمی توازن کو بدلتی گی. اور کمانڈر کے مطابق ایران اس ٹیکنالوجی کو نمائشوں اور کانفرنسز میں نہیں بلکہ براہ راست میدان کے اندر میدان جنگ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں وہ واضح طور پر اپنی تاثیر کا مظاہرہ کرے گا اور خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دھمکیوں اور پھر دباؤ کا جواب بن جائے گا. تہران واضح کر رہا ہے کہ یک طرفہ مگر بھی آمریت کا دور ختم ہو رہا ہے. ابھی ایران نے آنے والے ہفتوں میں میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ متعارف کرا رہا ہے، اور اس نظام کو زمین کی سطح سے فضا میں موجود بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. مطلب وہ جو پہلے انہوں نے ابھی تک یہ توڑ کس طرح سے ہے، بیسیکلی یہ جو آئرن ڈوم ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہائپرسونک میزائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر پاتے، تھاٹ تک نہیں کر پاتا. تو انہوں نے وہ جو بیلسٹک میزائل ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور جو امریکی تھاٹ سسٹم کی طرح ہے بلکہ ایڈوانس لیول ہے. صرف چند ممالک نے ایسا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور گارڈین اخبار اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے لیے 3 سال کے اندر یورینیم کی افزودگی صرف صفر ہو جائے گی. اور دا گارڈین نے بتایا کہ ایران پر ثالثوں کا دباؤ کہ وہ اعتماد سازی کے اقدامات کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 سال تک یورینیم کی افزودگی کو مکمل طور پر روکنے پر رضامند ہو جائے. اس مدت کے بعد ایران یورینیم کی افزودگی کو 3.75% تک واپس لے سکے گا، اور اس دوران روس ایران کو اپنے پرامن جوہری پروگرام کے لیے درکار یورینیم فراہم کرے گا. تو یہ جناب والا اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.